السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ 18ویں تراویح پڑھی گئی۔ 18ویں پارے سے منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس پارے میں سورۃ المومنون اور سورۃ النور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ مذکور ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ عز و جل نے مومنوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنت کے حقدار کون لوگ ہیں، جنت کے وارثین کون لوگ ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن یعنی وہ مسلمان جس کا عقیدہ صحیح سالم ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر ہو، اسی منہج اور عقیدے پر ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نشانیاں بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے تمام وسائل ہمیں اختیار کرنے چاہیے جس سے نماز میں سکون خشوع خضوع ہو۔ جو سنت کا طریقہ ہے اسی طریقے میں خشوع خضوع ہے۔ اس کے علاوہ باہر کے طریقوں میں چاہے جتنی شائستگی، نرمی، ادب دکھ رہا ہو، اس میں خشوع نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی موبائل نماز کے وقت میں بجنے لگے تو دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں، آرام سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، موبائل جیب میں بج رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ میری موبائل بج رہی ہے کسی اور کی، جبکہ بعد میں پوچھے جانے پر پتہ چلا کہ ہاں ان کو معلوم تھا میری ہی موبائل ہے، پھر بھی ایسے جیسے کھڑے تھے پہلے ویسے ہی کھڑے۔ کیوں نہیں بند کیا صاحب؟ نماز میں خشوع ضروری ہے، اس لیے میں نے اپنی موبائل کو نکال کے بٹن بند نہیں کرنا چاہا، لیکن یہ بھول گئے کہ میری موبائل بج رہی تھی، کوئی دوسرا تو بند نہیں کرے گا، میرا اپنا خشوع بچ جائے، باقی پوری مسجد کا خشوع غائب ہو جائے، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء نے گنجائش نکالی ہے کہ اگر آپ کی موبائل بج رہی ہے پہلے ہی بند کر لیجئے، لیکن اتفاق سے بھول گئے اور بجنے لگی تو آپ اپنی موبائل بجنے سے روک دیجئے، بند کر دیجئے۔ آپ کو تھوڑا بہت جو خلل ہو جائے چلے گا، باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ موبائل آپ کی تھی، نقصان آپ نہیں اٹھائیں گے تو باقی لوگ اٹھائیں گے، اس لیے موبائل بند کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچے کے ساتھ عورت نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ رونے لگے تو یہی قاعدہ وہاں پر بھی فٹ ہوگا، وہ اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس کو اپنے گود میں لے لے یا وہاں سے ہٹ جائے، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ خشوع خضوع کے جتنے بھی وسائل ہونے چاہیے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ لغو یعنی فالتو کی بات۔ فالتو کی بات کیا ہے؟ دو ڈیفینیشن۔ فالتو اور لغو بات اسے کہتے ہیں جس میں آپ کا دنیا کا یا دین کا نقصان ہو، وہ آپ کے لیے فالتو بات ہے۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین اور دنیا کا نقصان نہیں ہے لیکن دین اور دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ آپ کے لیے فالتو ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مجھے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بھی فالتو کی چیز ہے۔ ٹائم پاس کر رہے ہیں جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی لغو چیز ہے اور یہ فالتو چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جو اس کے کام کی چیز نہ ہو اسے چھوڑ دے، اس سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ وہی اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو اور فالتو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فالتو باتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دور سے ہی اس کو دیکھ کے راستہ کاٹ لو، اس میں جا کے انوالو ہونا، اس کے مزے لینا یہ تو بہت آگے آپ چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا راستہ ہی کاٹ دو، اعراض کرو اس سے۔ تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب مومن وہ ہیں جو کہ اپنے مال کا زکات نکالتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب مومن وہ مومن ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اپنی بیویوں سے اور اپنی لوڈیوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کوئی سرزنش نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے کسی نے اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی تو اس نے حد کو کراس کیا، سرکشی کی، گنہگار وہ انسان۔
اس میں اللہ نے دو ہی طریقہ بتایا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا، ایک اپنی بیوی سے، دوسرا اگر لونڈی میسر ہو تو لونڈی سے۔ آج کے دور میں وہ اصطلاحی لونڈی نہیں پائی جاتی، لہٰذا لے دے کے صرف بیوی بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو سارے کے سارے راستے قرآن کی اس آیت سے حرام قرار پاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی راستے ہیں جس کو شریعت کے نام پہ لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس میں سر فہرست نکاح متعہ آتا ہے، حلالہ آتا ہے، یہ ذریعہ بھی حرام ہے۔ حلال رشتے سے آپ اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو امانت ادا کرتے ہیں، وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت تین طرح سے ہوتی ہے، ایک مال کی امانت، آپ کے پاس کسی نے اپنی پراپرٹی، اپنا کچھ پیسہ رکھ دیا، آپ کو کہا کہ بعد میں ہمیں دے دینا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ چیز آپ کے پاس امانت۔ اس امانت میں آپ نہ تو خیانت کریں اور نہ اسے ضائع ہونے دیں، بڑی حفاظت کے ساتھ اسے آپ اس تک جب اس کو ضرورت ہو پہنچا دیں۔ دوسری امانت یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی، وہ ذمہ داری آپ نے خوشی خوشی قبول بھی کر لی، اب اس ذمہ داری کو ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، وہ ذمہ داری آپ کے لیے ایک امانت ہے، اگر اس ذمہ داری کو آپ نے صحیح سے نہیں ادا کیا تو گویا کہ امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تیسری امانت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اچھا بھلا انسان سمجھ کر، اپنا دوست یار سمجھ کر اپنے راز کی بات بتلا دی، دل کی بات بتلا دی، تو دل کی بات کو، راز کی بات کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے، امانت سمجھ کے رکھنا چاہیے، کسی اور سے اسے نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کی اجازت کے بغیر، اس کے کہنے کے باوجود کہ کسی کو نہ بتانا، آپ نے آگے بتا دیا تو گویا کہ امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب مومن وہ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وعدہ کسی سے کر لیا چاہے دنیا والوں سے یا اللہ سے، اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں۔ شروعات اللہ نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، لاسٹ میں فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی پہچان بتائی اور دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بار اللہ نے فرمایا نماز ڈھنگ سے پڑھی جائے، ایک بار اللہ نے فرمایا نماز پابندی سے پڑھی جائے۔ اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، نماز کو دیگر نیکیوں کی طرح کم تر سمجھ رکھا ہے، جیسے باقی نے کیا، مستحب اور سنت کو یوں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، صرف فرض نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہا قد افلح المؤمنون، کامیاب مومن مسلمان وہ ہے جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا بھی ہے۔ یہ نشانیاں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ وارث ہیں، ایسے لوگ حقدار ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس میں داخلہ پائیں گے، وہاں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے اس میں نماز کا ذکر ہے، فالتو باتوں سے دور رہنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے، امانت اور وعدے کی پاسداری کا ذکر ہے، اس میں تو عقیدہ اور منہج کی بات ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ پہلے ضروری ہے؟ اللہ فرمانا جنت کی ضمانت، اور وہ بھی جنت کی اعلیٰ کیٹیگری، جنت الفردوس۔ غور کریں، اللہ نے شروع ہی میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن اس کو نہیں کہا جائے گا جس کا عقیدہ خراب ہو، مومن اس کو نہیں کہا جائے گا جس کا منہج خراب ہو۔ اللہ نے شروعات ہی میں فرمائی یہ تو بیس ہے، یہ تو بنیاد ہے، ایمان اور عقیدہ منہج درست ہونے کے بعد یہ چیزیں پائی جائیں گی، تب انسان کو جنت میں جگہ ملے گی۔ بغیر ایمان کے اور بغیر منہج کی درستگی کے انسان کو نیکیاں بھی کام نہیں آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر جھولیوں میں ہوں اور انسان کے پاس شرک ہو تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے پہلے منہج اور عقیدہ ہے، شرک و بدعات سے توبہ ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا سکھلائی ہے اور حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے کام میں کسی وقت دخل اندازی کرے، میرے پاس حاضر ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں تم یہ دعائیں کیا کرو کہ شیطان تمہارے اوپر وسوسے نہ ڈال سکے، تمہارے دلوں کے ساتھ نہ کھیل سکے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے بندوں یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے کسی بھی کام کے اندر شیطان کا دخل نہ ہونے پائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا أُمِرَ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ، اسی لیے ہر کام کے شروعات میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطان کی انٹری اس کے اندر نہ ہونے پائے۔
مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيَاطِينَ، اللہ رب العالمین کا ذکر اگر کسی کام کے شروع میں کر لیا جائے تو اللہ کا ذکر شیطان کو بھگانے کی چیز ہے. جیسے کہ کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں تک کہ بیوی سے ملنے کے وقت کی دعا پڑھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، شیطان وہاں بھی دخل اندازی کر سکتا ہے. ذبح کرتے وقت جانور کو اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے. ہر اچھے کام میں بسم اللہ بتایا گیا، یہاں تک کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم سے پہلے بھی جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر موجود ہے، نکلنے کے بعد بھی ذکر موجود ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور چھینک آنے کے وقت، جمائی آنے کے وقت، ہر موقع پر جو اللہ کے ذکر کی بات کہی گئی ہے یہ سب کا سب ذریعہ ہے انسانوں کو شیطان کے کنٹرول سے بچانے کے لیے. شیطان انہی ذریعوں سے، انہی راستوں سے ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے. ہم کھانا کھائے بسم اللہ نہیں کیے، شیطان اس میں دخل اندازی کر گیا. باتھ روم میں گئے، دعا نہیں پڑھی، شیطان اس میں ہمارے ساتھ کھیلنے لگے گا. ہر موقع پہ جہاں ذکر و دعا بتائی گئی اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو. کبھی بھی شیطان آپ کے پاس آ سکتا ہے اگر آپ دعائیں نہیں پڑھتے ہو. اسی لیے انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو میرا ذکر نہیں کرتا، یعنی یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی جو بتائی گئی ہیں نہیں پڑھتا ہے تو میں ایک شیطان اسپیشل اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ راستے میں آگے بھٹکاتا ہے، اوپر سے مسلط کر دیا جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا، دعائیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اور شیطان کبھی انسان کو صحیح راستہ نہیں بتلائے گا، برائی کے اور گندگی کے راستے پہ چلوائے گا، اس کے باوجود اوپر سے یہ احساس دلائے گا کہ تم ہی سب سے اچھے ہو. یہ آفت مصیبت ہے کہ آدمی غلط پہ ہوگا اس کے باوجود یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم ہی سچے ہیں. یہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی پہچان ہے. اگر آدمی اپنی برائیوں کا ڈیفینڈ کرنے لگے یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہے، اور یہ علامت ہے کہ یہ دعاؤں کا ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتا. اس لیے مسلمانوں یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، بسم اللہ کہنے میں کون سا وقت لگ رہا ہے، کتنی انرجی آپ کی صرف ہو رہی ہے، نہ اس کو یاد کرنے میں مشکل ہے، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ، جہاں جہاں بتایا گیا وہ ساری چیزیں پڑھیے. اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے، یہ تربیت کے اندر شامل ہے. اور اپنے بچوں کو جیسے آپ درندوں سے بچاتے ہیں، چور اچکوں سے بچاتے ہیں، غلط لوگوں سے بچاتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری تو یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو شیطان سے بچاتے ہیں. اور اس سے بچانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ایک سرکشا کوچ دیجیے. وہ سرکشا کوچ کیا ہے؟ یہی دعائیں ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیے. سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی دعا، چھینک آ جائے اس کی دعا، چھینکنے کے بعد کی دعا، کیا جواب دینا ہے. یہ ساری دعائیں، بہت زیادہ دعائیں نہیں ہیں، کل ملا کر بہت ہوں گی تو 50 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. آپ یہ ساری دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیے اور بچپن میں ہی یاد کرائیے. بچے نہیں پڑھنا جانتے ہیں، آپ انہیں لقمہ دے دے کے یاد کروائیے. انشاءاللہ آپ کے بچے شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے. آج ہر مسلمان کو یہ شکایت ہے، ہر گھر میں شکایت ہے، بچے تو چھوڑیے بڑے لوگوں کو شکایت ہے کہ شیطانی حملہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ہو گیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان دعاؤں سے، اذکار سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے، نہیں معلوم ہے. بیوی سے ملنے کی دعا کہاں کس کو یاد ہے؟ سنا ہی نہیں ہوگا کہ اس کی بھی دعا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں پتا، نیا کپڑا پہننے کی دعا نہیں پتا، چاند دیکھنے کی دعا نہیں پتا. ہر سال رمضان آ رہا، زندگی میں کوئی معلوم نہیں. افطار کرنے کی صحیح دعا نہیں معلوم. اور یہ سب معمولی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب شفاء العلیل میں لکھتے ہیں ہر انسان کی تقدیر میں اچھائی یا برائی لکھی ہوئی ہے. انسان اپنے اختیار سے وہ برائی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین سے دعا فرماتا ہے اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اے اللہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان حملہ کرنا بند تو نہیں کرتا ہے، وہ حملہ برابر کرتا رہتا ہے. بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہو، شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہو. اس لیے ہر انسان کو دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا برابر اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک انسان کو دیکھا، غصہ ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں. غصے کا عالم کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں احمر وجہہ، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور غصے کی وجہ سے یہ جو گلے کی نس ہوتی ہے یہ نس بھڑک رہی تھی،
نس اس کی پھڑک رہی تھی، اتنا غصہ تھا، چہرہ لال ہے، اس کی نس پھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انسان کو غصے میں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه، مجھے ایک دعا معلوم ہے، اگر یہ بندہ وہ دعا پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ نارمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب ما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس لیے غصے میں اوٹ پٹانگ حرکت آدمی کرتا ہے اور غلط فیصلے، غلط نرڑے لیتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ بہت پاورفل دعا ہے، ایک ایسے دشمن سے آپ کو بچائے گی جس دشمن سے آپ بغیر دعا کے بچ بھی نہیں سکتے۔ آپ انسان سے، اگر کوئی انسان سے آپ کی دشمنی ہو جائے، آپ کو طاقت ہے تو آپ کو کانفیڈنس رہے گا کہ کیا کر لے گا، میرا حملہ کرے گا، میں اپنا دفاع کر لوں گا، دو مارے گا، ایک تو میں مار ہی دوں گا، میں بھاگ جاؤں گا، میں اپنی حفاظت کر لوں گا۔ لیکن شیطان سے آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر ہی میں ہیں، ٹوائلٹ میں جائیں گے نا، اپنے بستر پہ رہیں گے نا، کھانا تو کھائیں گے نا، اپنے کمرے میں انٹری کریں گے نا، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں سے شیطان آپ کی زندگی میں انٹری کرتا ہے۔ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ شیطان سے بچنے کا اور شیطان سے جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دعائیں، یہی اذکار۔ اس لیے خود اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو اہتمام کرنے کے لیے بولیں، تربیت دیں، اپنی بیویوں کو یاد کروائیں، کیونکہ ماؤں کو یاد نہیں ہوگا تو بچوں کو بالکل نہیں یاد ہو سکتا۔ اکثر و بیشتر ماؤں کی حالت یہی ہے، انہیں خود نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عام طور سے گھریلو زندگی کو بیان کیا ہے، اور یہ سورت اس لیے ہر عورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل ذکر فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کے شروع میں فرمایا زنا کرنا ایک خطرناک گناہ ہے۔ اسلامی سماج کے اندر جو شخص زناکار ہو، قرآن کریم فرماتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شادی شدہ انسان یہ جرم کرے تو اسے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون۔ اللہ نے فرمایا یہ سزا جب دی جائے گی تو لوگوں کے سامنے دی جائے گی، اور سزا دینے والوں کو ذرہ برابر ایسے مجرموں کے اوپر رحم نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا جب زناکاروں کو سزا دو، کوڑا مارنا ہو یا پتھر، لا تأخذکم بہما رأفہ، دل میں نرمی، ترس نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے جس نے زمین پہ رحم کا ایک حصہ اتارا، 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو بے حد پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اس اللہ نے فرمایا ایسے مجرموں کو مارنا ہوگا۔ تو اے انسانوں، تمہارے اندر فطری طور سے جو محبت، جو ترس ڈالی گئی ہے، وہ ترس یہاں پر نہ دکھانا کہ چلو گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اب اسے جان سے مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ترس بھی نہیں کھانا، کوڑے لگانا ہے تو لگاؤ، اور پتھر سے مارنا ہے تو مارو، گردن اتارنی ہے تو اتارو، یہ میرا قانون ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عذابہما، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو سزا دینا تو اکیلے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، دنیا کے سامنے دینا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ دوبارہ یہ جرم نہ کریں، بند کمرے میں ہو جائے، سزا مل گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ اس قانون کو کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف قانون ہے، وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم انسانوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی انسانوں سے پیار نہیں کر سکتا، اسی اللہ نے قانون دیا، اور اللہ رب العالمین کے اس قانون کا مقصد ہی ہے کہ اس دنیا سے یہ رذیل، قبیح، یہ خطرناک، یہ گھناؤنا اور گندا گناہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت کے اندر فرمایا اگر کوئی کسی پر الزام لگائے زناکاری کا اور ثبوت نہ دے پائے، 4 گواہ نہ پیش کر پائے، تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں، اور کہا ایسے آدمی کی گواہی بھی نہ قبول کی جائے، اور ایسے شخص کو فاسق کا ٹائٹل دیا جائے۔ 3 سزا ہے تہمت لگانے کی، ایک سزا ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں، دوسری سزا ہے کہ اس کی گواہی اسلامی عدالت میں نہ قبول کی جائے، تیسری سزا ہے کہ اس آدمی کو فاسق مانا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر زناکاری کا الزام لگا رہے ہیں، وہ قسم کھا رہی ہے، وہ قسم کھا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں۔ ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین نے ایک نیا قانون دیا، لعان کا مسئلہ بیان فرمایا کہ دونوں لوگوں سے 5 بار قسم کھلوائی جائے، اور ایک بار یہ دونوں کہیں گے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر نازل ہو، عورت کہے گی اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ رب العالمین کا غضب میرے اوپر نازل ہو، پھر دونوں میں جدائی کروا دی جائے، ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم کر دیا جائے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. صدیقہ عائشہ پر جن لوگوں نے زناکاری کا الزام لگایا تھا، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی بشارت ہے. اور وہ رئیس المنافقین ابن ابی تھا، اسی لیے اس کا گناہ کہیں کم نہ ہو جائے، اس کی سزا کہیں کم نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تہمت کا کوڑا نہیں برسایا تھا تاکہ قیامت کے دن یہ بھرپور سزا پائے. اللہ نے فرمایا لہو عذاب عظیم، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو بہت بری سزا ملے گی. اور جو لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر کو کوڑے لگوا دیے تھے، 80 کوڑے لگوائے تھے. اس کے بعد اللہ نے اسی صورت کے اندر فرمایا گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں. پہلے سلام کرو، اجازت لو، پھر کسی کے گھر میں داخل ہو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، پہلے اجازت لے لو، گھر والوں سے سلام کر لو، پھر کسی کے گھر کے اندر داخل ہو. آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، 3 بار تم نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی تو زبردستی نہ کرنا، گھنٹی پہ گھنٹی نہ بجانا، ہلے گلے شور شرابہ نہ کرنا، واپس چلے جانا. اگر کہہ دیا جائے، اندر سے آواز بھی آ جائے کہ جناب علی جس کو آپ تلاش کر رہے وہ نہیں ہے، تو چپ چاپ چلے آؤ. اب یہ نہیں کہ بحث کرنا کہ آپ گھر پہ آیا ہوں، آپ چائے بھی نہیں پوچھ رہی ہیں، آپ ہمیں ایسے ہی بھگا رہی ہیں. واپس کرنے کے لیے کہہ دیا جائے فرجعوا تو واپس ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر کے اندر 3 وقت میں خاص طور سے خود کے بچے بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں. اپنے بچے بھی جب تھوڑے بڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کے کمرے میں 3 وقت میں بغیر اجازت کے نہ جائیں. ثلاث عورات لکم، اللہ نے فرمایا یہ 3 وقت پردے کے وقت کے ہیں. بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں پوچھ کے جانا چاہیے. کون سا وقت؟ عشاء کے بعد کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت اور ظہر کے بعد کا وقت. یہ 3 وقت قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں، اس بڑے گناہ زناکاری سے، تہمت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ مرد عورت دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اس بڑے گناہ تک پہنچتا ہے جس پر یا تو کوڑے مارنے کی بات کہی گئی ہے یا تو پھر پتھر مارنے کی بات کہی گئی ہے. اب اس کے بعد ایک ہمیشہ کا علاج، یہ گناہ سماج میں پھیلتا کیسے ہے؟ شادی جب لیٹ میں ہوتی ہے تب پھیلتا ہے. ٹائم پہ اگر لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوتی ہے تو یہ گناہ عام ہوتا ہے. یہی سب سے بڑا ریزن ہے. آج کے زمانے میں زناکاری کے بڑے وسائل مہیا ہیں اور یقین مانیے بہت آسان ہے زنا کرنا آج کے دور میں، بہت ہی زیادہ آسان ہے. شادی کرنے کے لیے ایک بار آدمی 10 بار سوچتا ہے کتنے خرچے ہوں گے، ان کو بلانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. زنا کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. شام کو سوچے گا، صبح تک وہ اپنے کام سے فارغ ہو سکتا ہے. لیکن شادی کے لیے آج سوچ رہے ہو تو 1 سال کے بعد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 1 سال تک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. قرآن کریم نے اسی لیے اسی صورت کے اندر یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد گھر کے ذمہ داروں کو مخاطب کیا. غور سے سننے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے والے لڑکوں یا لڑکیوں کو نہیں کہا، گھر کے ذمہ داروں کو کہا. سنو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے درمیان جو بھی غیر شادی شدہ ہے، بغیر شوہر کے، بغیر بیوی کے، ان کی شادی کروا دو. اگر وہ آزاد ہے تب بھی کرواؤ، غلام ہے تب بھی کرواؤ، یعنی اپنی اولاد ہے تب بھی کرواؤ. تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے، تمہارے ہاں کوئی غلامی کر رہا، اس کی بھی کرواؤ. اسلام کہتا ہے عمر ہو جانے کے بعد اسلامی معاشرے میں کوئی بغیر بیوی کے ہو، کوئی بغیر شوہر کے ہو تو برائی تو جنم لے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا شادی کرواؤ. مفسرین نے لکھا ہے یہ باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی عمر ہونے پر کروا دو، اور یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی شادی عمر ہو جانے پہ کر لو، یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگ اپنے بچوں کی شادی عمر ہو جانے پہ کروا دیں. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا، ابھی ہی ہم کسی قابل نہیں ہیں. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. غلاموں سے زیادہ آج کے نوجوان محتاج نہیں ہیں. غلام کی بھی شادی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اس کا تو اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی زندگی خود کی نہیں ہوتی، اس کی بھی شادی کی بات کہی جا رہی ہے. اور آج تو کم سے کم آزاد ہے انسان. لیکن ایک خوشی کی بات ہے اس دور میں بھی غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیجئے شادی کر لیتا ہے الحمدللہ. اس کے خرچے اس مہنگائی میں بھی وہ کر لیتا ہے. اور یقین مانیے غربت میں بھی جب انسان شادی کا ارادہ کرتا ہے کہ اس سے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میں ایسے بندے کی مدد کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ،
مالداری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دنیا کے سارے بہانوں کو پیش کر کے انسان شادی کو نہ روکے۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی زندگی میں شادی کے لیے ہوتی ہے کہ ابھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، بیوی کو کیا کھلاؤں گا، خود کو کیا کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم فقیر ہو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں کہ یہ 3 کے 3 لوگوں کی نیت اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا انسان جو پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، رشتہ حلال کرنا چاہتا ہے، جائز کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرے جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا غریب سے غریب انسان بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو 10-20 ہزار 50 ہزار 1 لاکھ انتظام کر ہی لیتا ہے۔ جس نے کبھی زندگی میں سپنا نہیں دیکھا ہوتا کہ 1 لاکھ میں کبھی دیکھوں گا میں بھی لوگوں کو کھانا کھلا سکوں، وہ بھی انتظام کر لیتا ہے، گرچہ لوگوں کے تعاون سے مدد سے کرے لیکن اللہ تعالیٰ حوصلے دیتا ہے اور انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے التمسوا الغنى فی النکاح، اے لوگوں دنیا میں تم مالداری تلاش کرتے ہو، مالداری نکاح میں تلاش کرو، نکاح کرنے کے بعد مالداری پا جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے تو نہ ڈرے، میرا میں اسے مالدار کر دوں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اللہ اسے مالدار کر دے گا۔ امام بقائی کہتے ہیں جو بیوی آتی ہے وہ اپنی روزی لے کے آتی ہے، اپنی روزی لے کے آتی ہے۔ فہو بسعۃ قدرہ یسوق ما کتبہ للمرأۃ علی ید الزوج، عورت کی قسمت میں جو روزی ہے وہ شوہر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی قسمت کی روزی بھی شوہر کو ملنے لگتی ہے شادی کے بعد، جب تک شادی نہیں ہوگی اس کی قسمت کی روزی آپ کو نہیں مل سکتی، اس کے باپ کے کھاتے میں جائے گی۔ اسی لیے مال و دولت کی وجہ سے کسی انسان کو کبھی بھی شادی نہیں روکنی چاہیے۔ کہتے ہیں وَبِشَمُولِ عِلْمِهِ يُسَبِّبُ أَسْبَابَهُ، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان روزی کا حقدار بنا کہ نہیں، اسے مالدار بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے علم سے جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، برکتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے ایک مفسر نے یہ بھی ذکر کیا ہے اور یہ عقیدے کی بات ہے اور مسلمانوں خصوصاً اہل حدیثوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے۔ کہا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا، میں جوان ہوں، میں سب کچھ ہوں میرے پاس، لیکن نہیں کروں گا ایک ہی وجہ ہے کیا کھلاؤں گا۔ کہا اگر غربت فقیری وجہ پیش کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا نکاح روک رہا ہے، گویا کہ ایسے بندے کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، اپنی کمائی پہ ہے، یہ علامت ہے۔ یہ تو قارون کی بات ہے، ھذا من فضل اللہ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر قارون کے عقیدے میں اور ایسے انسان کے عقیدے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے علماء نے کہا کہ جو انسان یہ کہے کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں کمانے لگوں گا، میں اپنے سے زیادہ کمانے لگوں گا، تب جا کے میں شادی کروں گا، گویا کہ اس انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، اس انسان کا بھروسہ اپنے جاب پہ ہے، اس انسان کا بھروسہ اپنی تجارت پہ ہے، اپنی قابلیت پہ، اپنی صلاحیت پہ، جبکہ قرآن نے فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِهُمُ اللَّهُ، اگر فقیر ہو تو اللہ مالدار کرے گا۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ لیکن معاملہ آج کے سماج کا یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں کماتے، کوئی بھی جوان ہے 15-20 سال 25 سال کا ہے، کمانا شروع تو کرے، 10-20 ہزار کا آدمی ہے، وہ یہ بہانے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کما سکتا، 10-20 ہزار کا آدمی ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزیوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جی چرانے والی بات ہو گئی۔ اور یقین مانیے شادی کے بعد کوئی خرچے بڑھتے نہیں ہیں، کچھ نہیں بڑھتے۔ ایک بیوی کیا کھا لے گی؟ آپ سے زیادہ کھا لے گی۔ 1-2 بچے کیا کھا لیں گے؟ آپ سے زیادہ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، نکاح کرو، اپنی بیوی کو کھلاؤ، صدقے کا ثواب دینا میرا کام ہے۔ صدقے کا ثواب یعنی جو نکاح نہیں کر رہا ہے ایک پرماننٹ صدقے کے ثواب سے محروم ہے، پوری لائف جس چیز پہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے اس سے آپ محروم ہو جس نے نکاح نہیں کیا ہے۔ بیوی کو صبح آپ چائے پلاؤ گے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب بیویاں چڑھنے نہ لگیں کہ میرا شوہر مجھے صدقے کا کھلا رہا، نہیں، وہ کھلا رہا اپنی حلال کمائی، دے اللہ رہا ہے صدقے کا ثواب، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اس چیز میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ لوگ فقیری کی وجہ سے نہیں کریں گے، فرمایا اس کی وجہ سے نہیں کرتے تو ڈرو نہیں، میں سنبھالنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے باوجود تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو ہم نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ ہمارے پاس یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو کہا خبردار گناہ نہیں کرنا،
اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا تب نکاح کروں گا, اللہ نے ان کے لیے ایک الگ آرڈر دیا. ایسے لوگ اپنی عزت و آبرو کو بچا کے رکھنا. خبردار خبردار, تم نے سن لیا ہے زنا کا گناہ کیا ہے, تم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے کو کون سی سزا دے رہا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح کرنے کی اوقات نہیں رکھتے, نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نواز دے. وہ جو مالداری چاہ رہے ہیں وہ مالداری جب تک نہ مل جائے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, پاک دامن رہیں, گناہ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ مالداری اور غریبی کا بہانہ بنا کے انسان نکاح سے رک تو جا رہا ہے لیکن الگ اس کے اپنے کام چل رہے ہیں. یہ تو بے ایمانی ہے, پھر اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اللہ فرما رہا ہے اگر نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, تمہاری اپنی مرضی ہے, لیکن پاک دامنی شرط ہے. اسی لیے علماء کرام نے کہا جس انسان کو بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہو اور وہ گناہ سے بچ نہ پا رہا, ایسے انسان کے لیے واجب ہے, فرض ہے کہ وہ نکاح کرے. ایسا نہیں کہ ایسے مشہور کیا معاملہ کیا مشہور ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے. یہ اس کے لیے سنت ہے جو گناہ نہیں کرتا, لیکن جو گناہ سے ڈر رہا ہو یا اس سے گناہ ہو جائے گا خدشہ ہو یا کر چکا ہے, ایسے آدمی پر فرض ہے کہ وہ نکاح کر لے. فرض کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہیں کرو گے گناہ ملے گا. تو نکاح کا حکم ایسے انسان کے لیے فرض ہے, اور ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن کے اوپر نکاح فرض ہے. اس لیے اس معاملے میں انسان کو دھیان سے رہنا چاہیے. ایک مفسر نے لکھا وَلْيَسْتَعْفِفْ کے اوپر کہ عفت پاک دامنی کہتے کسے, کہا پاک دامنی کہتے ہیں اپنے نفس کو ایک ایسے سچویشن پر, ایک ایسے مقام پر لے آؤ کہ شہوت آپ کے اوپر غالب نہ آنے پائے. ہر خبیث رذیل اور قبیح چیز سے اپنے نفس کو بچا لے جاؤ, اس کو کہتے ہیں پاک دامنی. اگر عمر ہو جانے کے بعد انسان نکاح نہیں کر رہا تو یہی پاک دامنی اللہ چاہتا ہے کہ شہوت غالب نہیں آنی چاہیے. اور شہوت کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ اسلام نے دیا, بیوی نہیں کر پا رہے ہو صبر کرو, صبر کے لیے روزے رکھو یا کچھ بھی کرو, لیکن تمہیں صبر کرنا ہے. اس لیے آسانی یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے, برکتیں اس میں, ثواب بھی ہے, روزی بھی مل رہی ہے, اس سے زیادہ فائدہ انسان کو کیا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جو الزام لگائے, قرآن پر الزام لگائے, اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہوئے کہتے تھے یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ سب ان کا گڑھا ہوا ہے. آج بھی قرآن و حدیث کی دعوت کے دینے والوں کو لوگ کہتے ہیں یہ گڑھ کے پیش کر رہا ہے. یہ پرانی بات ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا يفك افتراه وآنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. کافروں نے کہا یہ محمد جو باتیں پیش کرتا ہے یہ اس کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے. الزام یہ کہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ محمد کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, دوسرے لوگوں سے سیکھ سیکھ کے آیا ہے, دوسرے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ کا بھی ایک الزام ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ تبھی اس کی زبان چلتی ہے. یہ نبی کریم پر بھی الزام لگا. اللہ نے فرمایا بڑے ظالم ہیں لوگ جس طرح کی بات میرے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں ایسے لوگ. اور دوسرا الزام لوگوں نے لگایا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا. یہ قرآن یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, یہ محمد جو ہمیں آج سنا رہا ہے یہ لکھ لکھ کے لاتا ہے اور پھر صبح و شام ہمیں سناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. اے نبی فرما دیجئے یہ کتاب جس کو تم جھوٹ کہہ رہے ہو, جس کو تم پرانے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہے ہو, اسے اس رب نے نازل فرمایا جو آسمانوں کے راز کو بھی جانتا ہے, زمینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. ان لوگوں نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی. ابھی قرآن پر الزام لگایا, قرآن کا جواب مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا شروع کر دیا. آج بھی دشمنان اسلام کا یہی طریقہ ہے. پہلے وہ اسلامک تعلیمات کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یعنی قرآن کو, حدیث کو, اس کی تعلیم کو ٹارگٹ کریں گے. اس میں جب کامیاب نہیں ہوں گے تو جو اس کے پرچارک ہوں گے ان کی شخصیت پہ آ جائیں گے اور اس آدمی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام کی دعوت رک جائے. اللہ نے فرمایا نبی کے بارے میں لوگ کیا کہتے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یہ تو بازار میں بھی چلتا ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ نبی کے کھانے پہ ان کو کیوں اعتراض تھا؟ نبی کے بازار میں آنے جانے سے ان کو کیوں اعتراض تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ مان بیٹھے تھے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا, اور یہ کھانا اور بازار میں چلنا یہ تو انسانوں کی پہچان ہے. لہذا اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تو اسے فرشتہ ہونا چاہیے, یا تو پھر اسے انسان نہیں ہونا چاہیے, اور ہے تو یہ انسان, بچپن سے اسے ہم دیکھ رہے ہیں, لہذا یہ نبی نہیں ہے. یعنی مشرکین نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، لہٰذا ان کو ہم اپنا رسول نہیں مانیں گے۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن ہم انہیں انسان نہیں مانیں گے، انہیں بشر نہیں مانیں گے۔ بس تھوڑا سا فرق، وہ کہتے تھے یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ دونوں ایک ہے، اس لیے مسلمانوں اپنے عقیدے درست کریں۔ اللہ نے فرمایا اعتراض کیا کہ بازار میں چلتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، اور اگلا اعتراض کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ، کوئی پرماننٹ کیوں نہیں آ جاتا جو اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا؟ اور پھر یہ جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتا اس کو بھی ڈرانے کے لیے، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتا۔ اور اس کے بعد تیسری بات اللہ کے نبی کے بارے میں، او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها، اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے تو آسمان سے اس کے اوپر خزانے کیوں نہیں اتار دیے جاتے؟ اس کو روزی روٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کمانے دھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں اس کے لیے کوئی باغ اللہ رب العالمین دے دیتا جس باغ سے مزے سے کھاتا؟ یعنی پھر یہ اگر رسول ہے تو اس کو بزنس کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کانسیپٹ مشرکوں کا ہے۔ آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا صاحب کو کام نہیں کرنا چاہیے، مولانا صاحب بزنس نہیں کر سکتے، مولانا صاحب بازار میں نہیں جا سکتے، ہوٹل میں نہیں جا سکتے، یہ سب کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے۔ کس سے؟ اچھے لوگوں سے نہیں، کافروں سے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ سب ان کی باتیں چل رہی ہیں، یہ نبی کریم کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا اے لوگوں کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو، یہ تو خود سحر زدہ ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، جادوگری کے نشے میں دنیا کی الول جلول باتیں بکتا چلا جا رہا ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ریئیکشن دے رہا ہے؟ یہ الزامات قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے میرے محبوب جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے تو رہی ان لوگوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں کر رکھی ہیں۔ ایک بار آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، دوسری بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، کبھی آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کے بازار میں چلنے پر ان کو اعتراض ہے، کبھی آپ کے کھانے پہ اعتراض ہے، کبھی آپ کی امیری پہ اعتراض ہے، کبھی آپ کی غریبی پہ اعتراض ہے، کبھی آپ کے سپورٹ کرنے والوں پہ اعتراض ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تو ان لوگوں نے کیسی کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کر رکھی ہیں۔ فضلوا، آپ کی شخصیت کے اوپر اگر انہوں نے ٹپڑی کی اے میرے پیغمبر یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ فلا يستطيعون سبیلا، اس گمراہی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی ایسے گمراہی میں گئے ہیں، نبی کریم کی شخصیت کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ اس گمراہی سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں، جب تک توبہ خالص نہیں کر لے سکتے یہ گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ اب اللہ جواب دے رہا ان کے سوالوں کا جواب یہ کہ فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو، جس دن فرشتہ دیکھ لو گے پھر دوبارہ جینے کے لائق نہیں بچو گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، انہیں تڑپ ہو رہی ہے کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتر کے آ گیا۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہوگی، بڑے غم کا دن ہوگا۔ یعنی موت کے وقت فرشتے کو دیکھیں گے، فرشتے ان کافروں کو مجرموں کو سزا دینے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ زیادہ فرشتوں کو دیکھنے کی اور ان کے اترنے کی بات نہ کیا کرو، جس دن فرشتہ آئے گا تم صحیح سالم باقی نہیں بچو گے، یہی کہو گے کہ آج تو محروم ہو گئے، کام سے گئے، اس لیے فرشتہ زیادہ دیکھنے کی بات نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا خزانے کی بات کرتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے، اگر وہ چاہ لے تو یہ آپ کے لیے ایک باغ کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں، نبی کو ایسا باغ کیوں نہیں مل جاتا؟ اللہ تعالیٰ باغات کی لائن لگا لے گا اپنے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین سے بہترین محل بھی تعمیر کروا دے گا۔ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا یہ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دوں، میں نبی کو باغ دے دوں، میں نبی کو خزانے دے دوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ گے۔ تم لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، تم دلیلیں مانگ تو رہے ہو لیکن دلیلوں کو مانو گے نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تم کو دشمنی ہے محمد الرسول اللہ سے، تم کو ہٹ دھرمی ہے، لہٰذا دلیل دینے کے باوجود تم نہیں مانو گے۔ اللہ فرما رہا اگر میں چاہوں یہ سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، اللہ دے گا نہیں۔ اب پیدل چلنے اور بازار میں آنے جانے اور کھانے پینے کے جواب میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے نبی
آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو میں نے زمین پہ بھیجا الا انہم سب کے سب لیاکلون الطعام سب کھانا کھاتے تھے ویمشون فی الاسواق سب بازاروں میں چلا کرتے تھے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ ہم نے تو تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا اتصبرون اس آزمائش کی زندگی میں کیا تم صبر کر پاؤ گے وکان ربک بصیرا اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا یعنی اللہ نے جواب دے دیا آج اگر تم کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ انسان ہے تو رسول نہیں ہو سکتا تو اس سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کو ہم نے انسانی بنایا تھا کبھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہم نے کبھی جن کو نہیں بھیجا ہم نے کبھی کسی ناری اور کسی نوری مخلوق کو رسول نہیں بنایا اے انسانوں تمہارے لیے ہم نے ہمیشہ رسول بنایا تو مٹی کا رسول بنایا انسانوں میں سے رسول بنایا امام الرسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انسانوں میں سے ایک رسول تھے اور اس کی بے شمار دلیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے مارکیٹ میں آپ چلتے تھے کھاتے پیتے تھے پیشاب پخانے کی ضرورت پڑتی تھی آپ نے شادیاں کی آپ کی بیٹیاں ہوئی یہ سب کس کی علامت ہے یہ فرشتوں کی پہچان نہیں یہ انسان ہونے کی دلیل ہے اس لیے آج کے جو لوگ کہتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور کہو انسان نہ کہو وہ غلط کہتے ہیں اور کچھ لوگ ملاوٹ کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نوری بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں یعنی نور والی بھی مخلوق ہیں اور مٹی والی بھی مخلوق ہے یہ سب دھوکہ دھڑی ہے قرآن نے صاف کہا ہے قل انما انا بشر کہو کہ میں بشر ہوں یعنی آدم کی اولاد میں سے ہوں آدم کی اولاد کیا دونوں میں سے تھے وہ صرف مٹی سے بنائے گئے تھے نور سے نہیں ہاں میرے نبی کی تعلیمات نور علی نور ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آپ کا دیا ہوا قرآن آپ کی دی ہوئی احادیث مبارکہ یہ بہت روشن چراغ ہے یہ نور ہے اس کو آپ نور کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگو کہ یہ آپ نوری مخلوق ہے یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے عقائد کی اصلاح فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم